لا شريك له ولا فريق له ولا مثيل له ولا معين له. وحده ذاتا وصفاتا وآداتا وآياتا. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
حضرات ذی وقار معزز محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ الہ العالمین اپنی رحمت خاصہ سے حق اور سچ کہنے کی توفیق بخشے، اور ہم سب کو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ازواج، بنات، ان سب سے دلی محبت اور قلبی لگاؤ نصیب فرمائے۔ میں آج ان کی سیرت کے جس پہلو کو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ پہلو مقام صدیقیت ہے۔ کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیقیت والا جو مقام ہے، یہ اللہ نے کیسے نصیب فرمایا۔ صدیقیت کا درجہ اور مقام سمجھنے کے لیے صرف اتنا ہی سمجھ لیا جائے تو کافی ہے کہ اس دھرتی کائنات پر نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ جو ہوتا ہے وہ صدیقیت والا درجہ ہوتا ہے۔ یعنی انبیاء کے بعد امتیوں میں سے سب سے افضل درجہ اور مقام صدیقیت کہلاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا ایک خاص مقام ہوتا ہے، جو صالحین کو اس امت کے دیگر زہداء، اتقیاء، اصفیاء کو بھی نصیب ہوتا ہے، لیکن اس درجے کا نصیب نہیں ہوتا جس درجے کا صدیق کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی۔ میں اس کی مثال کے طور پہ اللہ کے خلیل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام پیش کروں گا، بات صرف سمجھانے کے لیے۔
اللہ نے انہیں اپنا خلیل بنایا، مقام خلت انہوں نے حاصل کیا، اللہ کے خلیل بنے، اللہ کے دوست بنے۔ کیسے بنے؟ کسی نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا بھی تھا، تو جناب خلیل اللہ کا جواب کیا تھا؟ بذلت نفسی للنیران وولدی للقربان ومالی للضیفان ہا انا خلیل الرحمن۔ مقام خلت میں نے یوں ہی نہیں حاصل کر لیا، اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے میں نے بڑے مجاہدے کیے ہیں، بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی کوششیں کی ہیں۔ میں نے اپنے مال کو مہمانوں کے لیے خرچ کیا، میں نے اپنی اولاد کو ان کی محبت کو اللہ کے لیے قربان کیا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چھری میں نے اپنے بیٹے کے گلے پہ رکھ دی، اور اپنی جان کو میں نے آگ میں ڈال دیا، تب جا کے کہیں مجھے مقام خلت ملا۔ یہ ایک مثال میں نے پیش کی، جو میں آپ کے سامنے مقام صدیقیت رکھنا چاہتا ہوں، یہ بھی کچھ اسی طرح کا پروسیس ہے، یہ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے یار کو، یار غار و یار مزار کو، ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو مقام صدیقیت ملا ہے، یہ بھی بڑی مجاہدے اور بڑی قربانیوں کے بعد ہوا۔ میں تھوڑی سی اسی پہ روشنی ڈالنی ہے میں نے آج، بس آپ توجہ رکھیں گے، باتیں درمیان میں کچھ سمجھنے والے بھی آئیں گی، مشکل باتیں، لیکن میں کوشش کروں گا انہیں آسان کر کے آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آتی رہے۔ سب سے پہلا قدم تو تب رکھا نا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام کو قبول کرتے ہوئے شرف صحابیت کو حاصل کیا، یعنی سب سے پہلا کام کیا کیا؟ صحابی بنے۔ کیا بنے؟ صحابی۔ اور آپ کو پتا ہے صحابی، یہ صحابیت کا درجہ بھی ایک ایسا درجہ ہے جو محض اللہ کی عطا سے ملتا ہے، کسی کی اپنی کمائی کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ کوئی محنت کر کے کوشش کرے کہ میں صحابی بن جاؤں، بن سکتا ہے؟ نمازیں پڑھ کے، تہجدیں پڑھ کے، قربانیاں کر کے، مال خرچ کر کے کوئی مقام صحابیت نہیں پا سکتا۔ صحابیت کا مقام تو جسے اللہ چاہتا ہے اپنے محبوب کی رفاقت کے لیے اسے چن لیا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کے انتخاب سے ہوا، لیکن اس میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت سلیمہ کا بھی بڑا عمل دخل تھا کہ جو جاہلیت کے دور سے ہی اس پہ جاہلیت کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، میرے نبی نے بھی فرمایا تھا جو جاہلیت میں لوگ بہتر ہوتے ہیں وہ اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدیق اکبر زمانہ جاہلیت میں بھی بہتر فطرت کے مالک تھے، کبھی شراب نہ پی تھی، مہمانوں کے بڑے خادم تھے، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، بے روزگار کے لیے کماتے تھے، اور مظلوموں کی داد رسی کرنے کے لیے ان کے دست و بازو بن جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو
زمانہ جاہلیت سے ان کی فطرت سلیمہ انہیں نصیب تھی، بس اسی کا عمل دخل تھا، جیسا کہ حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی سے بھی اسلام کے متعلق بات کی تھی کہ اسلام قبول کر لے، ہر بندے نے مجھ سے اس معاملے میں کچھ مذاکرہ کیا، کچھ بات چیت کی، کچھ میرے ساتھ بحث کی۔ کسی نے کہا میں گھر سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا، کسی نے کہا میں ماں باپ سے پوچھوں گا پھر بتاؤں گا، کسی نے اشکال پیش کیے، کسی نے اعتراض پیش کیے، کسی نے کچھ کہا اور کسی نے کچھ کہا، لیکن اس دھرتی کائنات پہ صرف اکیلا ابو بکر ہی تو ہے کہ جب میں نے اسے کہا تھا کہ اے ابو بکر میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، تو ابو بکر ہی تھا جس نے کہا تھا اگر آپ آخری نبی بن کے آئے ہیں تو گواہ ہو جائیے میں آپ کا پہلا صحابی بن گیا، اگر آپ آخری نبی بن گئے ہیں تو میں آپ کا پہلا صحابی بن گیا۔ تو شرف صحابیت سب سے پہلے نصیب ہوا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن میں نے ایک منزل پہ پہنچنا ہے، منزل ہماری کیا ہے؟ مقام صدیقیت۔ ارے بھائی چلو انہوں نے تو فوراً قبول کر لیا، باقی بھی تو صحابہ ہیں نا، سارے صحابی ہیں، انہوں نے بھی تو اسلام قبول کیا، شرف صحابیت بھی انہیں نصیب ہو گیا۔ سیدنا فاروق اعظم ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سیدنا عبد الرحمن بن عوف ہیں، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں، سیدنا بلال ہیں، سیدنا سلمان ہیں، ایک لمبی فہرست ہے صحابہ کی جماعت کی۔ عرض یہ کرنا ہے صحابیت کے درجے میں تو سارے برابر ہیں، صحابیت تو سب کو نصیب ہوئی، یہ مقام صدیقیت تک اکیلا ابو بکر کیسے پہنچ گیا؟ تو میں اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر دوسرا درجہ یہ چڑھے، جب مقام صدیقیت مل گیا نا، صحابیت مل گیا نا، تو مقام صحابیت کے حاصل کرنے کے بعد صدیق اکبر کا کمال یہ ہے کہ صدیق اکبر نے دوسرے نمبر پہ مقام فنائیت کو حاصل کر لیا۔ مقام فنائیت آسان کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں، کسی کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، اسے مقام فنائیت کہتے ہیں۔ صحابی تو سارے تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فنائیت، بلکہ یوں کہوں کہ فنا کا مقام تو سب صحابہ کو ملا تھا اپنے اپنے درجے میں، لیکن ان درجوں میں سب سے کمال کا درجہ فنائیت اگر کسی کو نصیب ہوا تھا تو ابو بکر کو نصیب ہوا، کہ انہوں نے اس محبت میں آ کر اپنی کوئی چیز بھی اپنے پاس نہیں رکھی۔ اس درجہ صحابیت کو پا لینے کے بعد اپنا ہر رشتہ، ہر چیز، ہر مال، ہر چیز صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ پہ قربان کر دی اور فنا کر دی۔ یہ دوسرا درجہ ہے، درجہ فنائیت۔ اللہ 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 اللہ۔ اس کائنات میں انسان کو کیا چیز سب سے پیاری ہوتی ہے؟ چیز تو ہر چیز ہی پیاری ہوتی ہے جو انسان کی ملکیت میں ہوتی ہے، لیکن عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے تین چیزیں انسان کو بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ ایک اس کا مال، ایک اس کا مال، دوسرا اس کی اولاد، اور تیسرا خود اس کی اپنی جان۔ مال، اولاد اور جان۔ خدا گواہ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، صدیق اکبر نے حضور کی محبت میں آ کر مقام صحابیت کے بعد مقام فنائیت میں کمال اتنا حاصل کیا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو صدیق نے میرے نبی پہ قربان کر دیا۔
جو انسان کو خود پیاری ہوتی ہے، جس پہ بندہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتا. لیکن سلام ہے صدیق اکبر کی فنائیت کو کہ انہوں نے کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا، ہر چیز کو رسول اللہ پہ قربان کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ. مال لے لیجئے، سارا مال رسول اللہ پہ لٹا دیا. اور کہاں بچپن کی یاری تھی رسول اللہ سے، اس وقت سے حضور پہ مال خرچ کرتے رہے حتیٰ کہ جس وقت مسلمان ہوئے تھے 40,000 درہم کے مالک تھے، لیکن رسول اللہ کی محبت میں آ کر ان 40,000 درہم میں سے 1 ٹکا بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سارا میرے محبوب پہ لٹا دیا، سارا میرے محبوب پہ لٹا دیا. اللہ نے بھی اس کی گواہی دی ہے، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. صدیق جو مال لٹاتا ہے تو مت کہ کوئی سمجھے کہ کسی خاص وجہ سے لٹاتا ہے یا مفاد کی وجہ سے لٹاتا ہے، یہ تو اپنا مال صرف اس لیے لٹاتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سبحان اللہ. تو اپنا مال سارا حضور پہ خرچ کیا. میں اب تفصیل میں نہیں جا رہا، اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ یہ تو ایک چیز کو میں اگر چھیڑوں تو اسی پہ پورا جمعہ وہ آپ کا گزر جائے گا وقت. میں آگے نکلنا چاہتا ہوں. پہنچنا ہم نے کہاں ہے؟ مقام صدیقیت پر. صدیقیت کا مقام ابو بکر کو ملا تو کیسے ملا؟ اللہ 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 اللہ. مال خرچ کیا، اپنی اولاد خرچ کی، حتیٰ کہ اولاد تو خرچ کی ہی. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ کو حضور کی خدمت کے لیے پیش کر دیا. وہ تو ہے ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. ہمیں تو یہ نظر آتا ہے صدیق نے رسول اللہ کے لیے اولاد کیا تھی، اپنے ماں باپ کو بھی قربان کر دیا. ہر رشتہ صدیق نے حضور پہ قربان کر دیا، ہر رشتہ. قرآن گواہی دیتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ان لوگوں کی مثل دنیا پیش نہیں کر سکتی، ایسے لوگوں کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی کہ جن کی تعریفیں اللہ قرآن میں کرتا رہتا ہے. یہ آیت کب اتری؟ اس کے شان نزول میں جہاں دیگر واقعات ہیں وہیں پہ یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد جو تھا ابو قحافہ پہلے مسلمان نہیں ہوا، لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا. لیکن جس وقت مسلمان نہیں تھا تو اس وقت کی بات ہے کہ ایک موقع پہ صدیق اکبر کے سامنے ان کے باپ نے ابو قحافہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ اونچی نیچی باتیں کر دی، ایسی باتیں کر دی جن سے کچھ گستاخی کا پہلو نکلتا تھا، بے ادبی کا پہلو نکلتا تھا. رب کعبہ کی قسم ہے آپ حیران ہو جائیں گے، صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا تھا میرے نبی کی محبت میں آ کر. اپنے سگے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا.
اور اللہ کا قرآن بول پڑا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون، ایسے لوگ دنیا میں کبھی کسی کو مل نہیں سکتے، ان کی مثل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایسے کمال کے لوگ جنہوں نے جناب رسول اللہ کی محبت میں آگے ہر رشتے کو قربان کر دیا، اپنے باپ کی محبت کو پیچھے چھوڑ دیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو آگے کر دیا۔ پھر ایک موقع پہ سیدہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ گھر تشریف لائے ہیں اپنی بیٹی کے، آپ نے باہر سے ہی کھڑے ہو کے سنا کہ میری بیٹی رسول اللہ کے سامنے اونچا بول رہی ہے۔ جس وقت صدیق اکبر، حالانکہ یہ کوئی گستاخی نہیں، میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بول چال میں کبھی بحث و تکرار، اونچ نیچ، یہ معمول ہوتا ہے، اسے کبھی محسوس نہیں کیا جا سکتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ محسوس نہیں کر سکے، برداشت نہیں کر سکے، اندر گئے اور بڑی سختی کے ساتھ جھڑکا، غصہ کیا، چہرہ لال پیلا ہو گیا اور سخت غصے کا اظہار کر دیا، حتیٰ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہو گئے اور فرمایا عائشہ اگر آج میں تجھے نہ بتاتا تو ابو قحافہ کا بیٹا ضرور تیرے ساتھ کچھ کرتا۔ بہرحال یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت میں کس طریقے سے فنا کی ہے، ہر محبت کو صدیق اکبر نے باپ کا رشتہ بھی میرے نبی کی محبت پہ قربان کر دیا، اپنی بیٹی اور اولاد کا رشتہ بھی میرے نبی کی محبت پہ قربان کر دیا، اپنے پورے گھرانے کو صدیق نے میرے نبی کریم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اپنا مال بھی صدیق نے میرے نبی کے اوپر لٹا دیا، حتیٰ کہ اپنی جان کا بھی سودا کر دیا صدیق نے۔ وہ جو موقع تھا جس موقع پہ شیب ابی طالب کے 3 سال میرے پیغمبر نے معاشی بائیکاٹ میں گزارے ہیں، وہ معاشی بائیکاٹ میرے نبی کریم کے قبیلے کا تو تھا، صدیق کے قبیلے کا ہرگز نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر نے اس معاشی بائیکاٹ میں اپنے آپ کو بھی جان بوجھ کے اس لیے شامل کر لیا کہ میں آزاد رہوں اور میرے نبی پہ پابندیاں لگتی رہے، میں صدیق کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ ان کا قبیلہ بنو تیم ہے، وہ بائیکاٹ بنو ہاشم کا تھا، حضور کے خاندان کا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی پہ پابندیاں لگتی رہے اور میں آزادانہ زندگی گزاروں، چنانچہ خود اپنے آپ کو اس پابندی میں ڈال کے انہوں نے بھی وہ 3 سال انہی پابندیوں میں جان بوجھ کے گزارے ہیں جو پابندیاں میرے محمد رسول اللہ پہ لگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتے جائیے ذرا کس طریقے سے اپنے آپ کو فنا کیا، حتیٰ کہ یہ تو بڑا تفصیلی موضوع ہے، میں ذرا آگے بات کو چلاتا ہوں، ذرا اس کے لیے وہی ایک مثال لے لیجئے جس وقت صدیق اکبر میرے نبی کریم کے ساتھ سفر ہجرت میں تھے، وہ اس کی بہت بڑی مثال ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو لٹایا، کس طریقے سے اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ اللہ کا قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، اور اللہ کا قرآن کہتا ہے إِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔
کریم کو بھی آرڈر اللہ کی طرف سے یہی ہوا ہے کہ اپنے یار ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیجئے ہجرت کے اس سفر میں۔ اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، جبریل اتر آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کا حکم یہ ہے اپنے یار ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لیجئے اور مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر جائے۔ اللہ کی طرف سے آرڈر آیا، جبرائیل امین نے آ کے بتایا ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اللہ کہتے ہیں ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا۔ اس سفر ہجرت میں ابو بکر کو اپنا ساتھی بنا لو۔ میرے نبی کے دو سفر بڑے مشہور ہیں، ایک معراج والا سفر، ایک ہجرت والا سفر۔ معراج میں آپ کا رفیق جبریل امین بنا اور ہجرت کے اس سفر میں آپ کا رفیق جو ہے وہ صدیق اکبر بنا ہے۔ اب میں ادھر نکل جاؤں تو بات پھر دوسری طرف نکل جائے گی، اس لیے میں عرض یہ کر رہا ہوں اس موقع پہ صدیق اکبر کی فنائیت کا مقام دنیا کو کس طریقے سے واضح ہو کے نظر آتا ہے کہ یہاں سے نکلے ہیں، حالانکہ ادھر سے اعلان بھی ہو چکا ہے کہ جس نے محمد کو گرفتار کیا تو 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ صدیق اکبر کے لیے بھی گرفتاری کا اعلان ہو چکا ہے، 100 اونٹوں کا انعام ابو بکر کے لیے بھی دیا جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اتنی شدت والے حالات میں ایسے بندے کے ساتھ ہو کے وہ نکل پڑنا، کوئی چیز بھی کوئی نہیں، کوئی سہارا بھی کوئی نہیں، کوئی اسلحہ بھی کوئی نہیں، کوئی جتھا جماعت بھی کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کریم کو ساتھ لے کر ابو بکر جس وقت چڑھے ہیں اس پہاڑی پر، اللہ اکبر کبیرہ، جبل سور 5000 فٹ کی بلندی ہے۔ کتنی ہے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، یہاں بیٹھ کے میں اگر تمہیں بتاتا رہوں ابو بکر یہ تھا، ابو بکر وہ تھا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس کی یہ شان، اس کا وہ مقام، آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو لے جائے، آپ جائیں حج و عمرے کے سفر اللہ آپ کو نصیب کرے، اور وہاں جا کے غار ثور تک آپ اگر کبھی چڑھیں اور وہاں جائیں اور اس پہاڑ پہ چڑھیں اور 5000 فٹ کی بلندی، جہاں جوان بھی اپنی ہمتیں ہار بیٹھتے ہیں، جہاں بڑے بڑے پہلوان بھی تھک ہار جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں کمال ہے ابو بکر صدیق کی عظمت کا۔ وہاں جائے بندے کو تو وہاں پتا چلتا ہے ابو بکر کون تھا۔ جب بندہ چڑھے اور اللہ اکبر ہم اکیلے چڑھے تو تھک جاتے ہیں، ابو بکر تو میرے نبی کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے غار تک پہنچا گیا ہے۔ وہ سبحان اللہ، کیا شان ہے ابو بکر کا۔ یہ وہی موقع ہے جسے اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، سورۃ توبہ آیت نمبر 40 میں غالباً اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے نکال دیا۔ وہاں سے جب نکلے کس طریقے سے اپنے آپ کو ابو بکر نے میرے نبی پہ لٹایا ہے، آگے کبھی ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے، چلتے چلتے کبھی دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں ہو جاتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میرے نبی کریم بھی حیران ہے ابو بکر کس طریقے سے دیوانہ وار میرے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ اس وقت میرے نبی کریم نے ابو بکر سے استفسار کیا اور پوچھا، اے ابو بکر یہ کیا بات ہے کہ تو کبھی آگے نکل جاتا ہے کبھی دائیں اور کبھی بائیں کبھی میرے پیچھے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے چلتے چلتے خیال آتا ہے کہیں آگے سے دشمن آئے اور آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے میں دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں کہ اگر پہلا وار لگے تو مجھے لگے لیکن آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں دشمن پیچھے سے نہ چھپ کے آ رہا ہو، میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ اگر وار آئے تو میرا سینہ حاضر ہو، میرے نبی پہ کوئی حرف نہ آئے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ کبھی دائیں کبھی بائیں، شاید یہی موقع تھا
کہ علامہ اقبال بھی کہہ رہا تھا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ، جس طرح لائٹ جلے اور پروانہ دیوانہ وار گھومتا ہے، اپنی جان کی فکر نہیں کرتا حتیٰ کہ جل کے وہیں اپنی جان دے دیتا ہے، لیکن پروانہ اس چراغ سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ صدیق کی مثال بھی علامہ اقبال اسی پروانے سے دیتا ہے اور کہتے ہیں پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جس طرح پروانے کے لیے اس کا سب کچھ چراغ ہے، صدیق کے لیے اس کا سب کچھ محمد الرسول اللہ۔ سب کہو صلی اللہ علیہ، زور سے کہو صلی اللہ علیہ۔ اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، اللہ کا قرآن کہتا ہے جب نکال دیا تھا انہیں کافروں نے، ثانی اثنین، وہ دو میں سے جو دوسرا تھا، یہ لفظ آپ نے سمجھنا ہے، دو میں سے دوسرا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے؟ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ پہلا کون ہے، دوسرا کون ہے؟ ہیں تو یہی دو، لیکن ان میں پہلا کس کو کہا، دوسرا کس کو کہا؟ ثانی جو قرآن نے کہا، ثانی دوسرے کو کہتے ہیں۔ اثنین دو، اثنین، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یہ کسے کہا جا رہا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا نبی ہر لحاظ سے اول، اس میں کوئی شک نہیں کہ میرا نبی ہر لحاظ سے اول ہے۔ ساری کائنات سے میرے نبی کا مقام اللہ نے اونچا کیا ہے، لیکن یہاں اس موقع پہ ثانی اثنین کو ذرا سمجھیے، پچھلی ضمیروں کو دیکھا جائے تو ثانی سے مراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں۔ جب وہ یہ ثانی ہے تو یہ دوسرے مقام کے مرتبے سے تو ثانی ہو نہیں سکتے۔ یہ کیوں ثانی ہے؟ رب کعبہ کی قسم بڑی ایمان افروز بات ہے، اگر یہ دوسرے ہیں تو ان کا پہلا بھی تو کوئی ہوگا۔ پہلا اگر ابو بکر کو منایا جائے تو ابو بکر پہلا، وہ عادات میں تو ہو نہیں سکتا، حسن میں تو ہو نہیں سکتا، وہ شان اور مقام میں تو ہو نہیں سکتا۔ پہلا اگر ابو بکر کو بنانا ہے تو کس انداز سے بنانا پڑے گا کہ ابو بکر وفاؤں میں اول ہے، ابو بکر ایثار میں اول ہے، ابو بکر ہمدردی میں اول ہے، ابو بکر نصرت میں اول ہے، ابو بکر مال خرچ کرنے میں اول ہے، ابو بکر اولاد کے لٹانے میں اول ہے، ابو بکر ماں باپ کے قربان کرنے میں اول ہے، ابو بکر گھر بار کے لٹانے میں اول ہے، ابو بکر میرے پیغمبر کی حفاظت کرنے میں اول ہے، ابو بکر میرے پیغمبر کی دیکھ بھال کرنے میں اول ہے، ابو بکر میرے پیغمبر کی خدمت کرنے میں اول ہے، ابو بکر میرے پیغمبر پہ وارا جا رہا ہے، ہر لحاظ سے اول ابو بکر بنتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اگر یہ اول ہے تو ثانی قرآن نے میرے نبی کریم کو کہا تو ثانی میرے نبی دوسرے کیسے ہو گئے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمیں نظر آتا ہے جس موقع پہ غار میں داخل ہوئے ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ پیچھے ہٹ جائیے، میں پہلے اندر میں غار میں جا کے یہ دیکھوں گا کہ کوئی موذی چیز تو نہیں ہے جو آپ کو تکلیف یا نقصان دے، اس لیے میں پہلے اندر جا کے تسلی جتنے تک نہ کر لوں اتنے تک میں کبھی آپ کو غار میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ چنانچہ اندر صدیق اکبر پہلے گئے اور حضور دوسرے نمبر پہ گئے، تو یہاں غار میں داخل ہونے کے اعتبار سے ابو بکر پہلا ہے اور میرے نبی دوسرے ہیں، یعنی ابو بکر اس لیے پہلا ہوا کہ اگر کوئی موذی چیز ہوئی تو اس کا بار میں اپنے جسم پہ تو برداشت کر لوں گا، لیکن آمنہ کے لال کو تکلیف مجھے گوارا کوئی میں برداشت کر لوں گا۔ میں اول جاتا ہوں اندر، پیچھے ثانی اثنین، میرے نبی پیچھے آئیں تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ہوا بھی اسی طرح، اندر گئے غار میں دیکھا کئی سوراخ، تو خطرہ ہوا کہ کہیں کوئی موذی چیز نکل ہی نہ آئے، اپنی چادر کو پھاڑا،
وہ کپڑا ہر سوراخ میں لگایا کہ کسی سے کوئی موذی چیز، ایک سوراخ بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچا، صدیق نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی کو رکھ لیا۔ ہائے ہائے، صدیق نے اس سوراخ پہ اپنی ایڑی کو رکھ لیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا ہے، میرے نبی اندر آئے، صدیق نے میرے نبی کو اپنی گود میں لے لیا، سر میرے نبی کا صدیق کی گود میں ہے، اور میرے نبی کریم کو کہتے ہیں آپ آرام کیجئے۔ چنانچہ صدیق اکبر نے میرے نبی کریم کو آرام کس انداز سے کروایا ہے؟ گود صدیق کی ہے، چہرہ میرے نبی کا ہے۔ رب کعبہ کی قسم یہ کیوں نہ کہوں، کیسا حسین منظر ہوگا، جیسا وہ رحل پہ قرآن کھلا ہوتا ہے، یوں ہی لگتا تھا جیسے ابو بکر کی گود میں میرے نبی کا سر اور چہرہ مبارک اسی طرح تھا جس طرح رحل میں قرآن کا نسخہ کھلا ہوتا، جو کیفیت اس کی ہوتی ہے رحل میں قرآن کے نسخے کی۔ ہائے ہائے، وہاں صدیق نے میرے نبی کو اپنی گود میں لے لیا اور میرے نبی آرام کرنے لگے۔ ادھر سے کالا ناگ اندر تھا ان سوراخوں میں، وہ جو ایک ایڑی سوراخ پہ رکھی تو ڈسا اس نے، کالے ناگ نے ڈسا، زہر کا اثر صدیق کو محسوس ہوا، درد محسوس ہوئی، اور صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہائے، صدیق کے آنسو بھی کتنے قیمتی ہیں کہ اللہ انہیں زمین پہ نہیں گرنے دیتا، اللہ نے صدیق کے آنسوؤں کو گرایا میرے نبی کے چہرے پر۔ میرے نبی کے چہرے پہ آنسو گرے ہیں صدیق کے۔ حضور بیدار ہوئے، مایوب کی کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر کیا وجہ ہے، روتے کیوں ہو؟ بتلایا یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ۔ میرے نبی نے اپنا لعاب مبارک صدیق کی ایڑی پہ لگایا ہے، زہر کا اثر ختم ہو گیا ہے۔ میرے نبی کا لعاب ہے، کڑوے کنویں میں ڈالا، کڑوا کنواں میٹھا ہو گیا۔ حضرت علی کی آنکھ پہ لگایا، ان کی آنکھ کی بیماری جاتی رہی۔ میرے نبی نے اسی لعاب کو صدیق کی ایڑی پہ لگایا تو زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اللہ، لیکن سانپ نے تو ڈسا نا، جس نے دشمنی کرنی تھی وہ نہ اس وقت باز آیا نہ آج باز آتا۔ دشمن نہ اس وقت باز آیا تھا اور نہ آج باز آتا۔ آج بھی صدیق اکبر کو ڈسا جاتا ہے، طرح طرح کے اعتراض کر کے، تاریخ پڑھ پڑھ کے۔ حق نہیں دیا تھا، بی بی سین دا حق کھا گئے معاذ اللہ۔ ابھی میں آپ کو کیا پڑھ پڑھ کے سنایا ہوں، جس نے اپنا ترکہ میرے نبی پہ لٹا دیا تھا، جس نے اپنا گھر میرے نبی پہ لٹا دیا تھا، جس نے اپنا مال میرے نبی پہ لٹا دیا تھا، اس کو اس ترکے کی کیا فکر تھی؟ اگر وہ مال کا لالچی ہوتا تو اپنا مال حضور پہ کیوں لٹاتا؟ جو اپنا گھر صدیق، اپنا گھر نبی پہ لٹا دیتا ہے، پھر اسے کسی باغ یا مال یا کسی وراثت کے حصے کی پرواہ۔ یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ سیدہ نے حق مانگا، صدیق اکبر نے آگے حدیث پڑھ کے بتایا، تیرے بابا کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبیوں کی جماعت نہ کسی کے وارث بنتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث بنتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وراثت ہماری ہوتی ہی نہیں۔ سیدہ خاموش ہو گئی اور واپس چلی گئی ہیں۔ پھر پوری زندگی سیدہ نے کلام نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی ناراضگی بھی گل نہیں کی تھی، کبڑی گئے، معاذ اللہ، ایسی بات نہیں۔ محدثین اس کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ صدیقہ نے، خاتون جنت نے، سیدہ فاطمہ نے پھر پوری زندگی وراثت والا کلام نہیں کیا۔ یعنی ایک مرتبہ جو دلیل سامنے آ گئی کہ میرے بابا نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہماری وراثت نہیں ہوتی، پھر پوری زندگی سیدہ کائنات نے صدیق اکبر سے دوبارہ حق مانگا، یعنی سمجھ گئی کہ میرا حق۔ پہلے حق ثابت تو کرنا چاہیے نا، پھر کسی نے دیا یا نہیں دیا تو دوے نمبر دی گل ہے نا، دیا یا نہ دیا یہ دوسری بحث ہے۔
پہلی بحث کیا ہے کہ حق ثابت تو کرو بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جد راز مقدر ازلاتوں ہن ستے کے کر سکدے جیدا سپ بھی کچھ نہ کر سکیا او دا کتے کے کر سکدے. جس کا سانپ کچھ نہ بگاڑ سکا کوئی اور بھی اس کا نہیں بگاڑ سکے. بہرحال جی مقام فنائیت اب آئے درجے. جو کچھ کھونا تھا ہو گیا, جو قربانیاں دینی تھی دے لی. اب اس موقع پہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ سامنے کافر ہمارا پیچھا کرتے کرتے آ گئے ہیں. لو نظروا الى اقدامهم لابصرونا یا رسول اللہ. اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا زاویہ ایسا بن چکا ہے ان کا اور ہمارا, اگر وہ نیچے دیکھتے ہیں تو ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے نظر آ جائیں گے. جس وقت صدیق کے دل میں گھبراہٹ اور پریشانی میرے نبی نے دیکھی ہے, اس موقع پہ میرے نبی کریم نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق کو میرے نبی نے فرمایا اے میرا دوست, اے میرا صاحب, لا تحزن, غم نہ کر, فکر نہ کر, ان اللہ معنا, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی ساتھ. لا تحزن, یہاں پہ بھی لوگ باتیں صدیق نو اپنی جان دا ڈر آئی. وہ اس لیے ڈرتا تھا بار بار کہ اسے اپنا خطرہ ہوتا تو وہاں سے چھوڑ کے کیوں آتا جہاں 100 اونٹوں کے انعام لگے ہوئے تھے. ہیں کہ صدیق کو کوئی پکڑے, حضور کو کوئی پکڑے, 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اگر جان کا ڈر ہوتا تو مکے سے نکلتا کیوں؟ جان کا ڈر ہوتا تو گھر میں بیٹھا رہتا, ڈرپوک ہوتا تو گھر سے باہر نہ نکلتا. یہاں صدیق کو ڈر اپنی ذات کا نہیں, سارا غم ہے تو میرے نبی کی ذات کا. دلیل کیا ہے؟ 2 لفظ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتا ہے حزن. ایک ہوتا ہے خوف, ایک ہوتا ہے حزن. معنی دونوں کا ایک ہی ہے. خوف اپنی ذات کا ہوتا ہے, اپنی ذات کا ڈر ہو تو خوف کا لفظ بولا جاتا ہے, دوسرے کی جان کا فکر ہو تو حزن کا لفظ بولا جاتا ہے. یہاں اللہ نے فرمایا لا تحزن, یہ نہیں کہا لا تخف, ڈر نہیں. تخف اللہ کہتا تو پتہ چل جاتا کہ ڈر صدیق کو اپنا تھا, لیکن اللہ نے لفظ تحزن کا بولا ہے جو دلیل ہے کہ صدیق کو ڈر اپنی ذات کا نہیں, میرے نبی کی جان کا فکر تھا. لا تحزن ان اللہ معنا. اب دیکھو مقام ملا, اب ملے درجے, اب ملا مقام, اب ملا وہ درجہ اور اعزاز میرے نبی کریم کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے. یوں بھی تو کہا جا سکتا ڈر نہیں, اللہ میرے ساتھ اور تیرے ساتھ, الگ الگ کہا جا سکتا تھا. لیکن حضور کیا کہتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر نہ کر, اب اللہ ہمارے ساتھ. اللہ ہمارے, میں میرے ساتھ ہے اور تیرے ساتھ ہے, یہ جدائی ہو جاتی, یہ 2 الگ الگ ہو جاتے. صیغہ وہ ذکر کیا کہ دونوں کو ایک صیغے میں جمع کر دیا. لا تحزن ان اللہ معنا, ڈر نہیں, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. یعنی مقام معیت مل گیا, مقام فنائیت صدیق نے اپنایا, اپنے آپ کو فنا کیا, اللہ نے مقام معیت دے دیا, میرے نبی کے ساتھ جوڑ لگا دیا, قرآن میں نازل کر دیا. جب تک قرآن رہے گا صدیق کا مقام معیت بھی دنیا میں زندہ رہے گا, جب تک قرآن باقی رہے گا صدیق کا مقام معیت کا اعلان بھی باقی رہے گا. صدیق ہر موقع پہ میرے نبی کے ساتھ ساتھ تھا, سفر میں
میں میرے نبی کے ساتھ ہوتا، حضر میں میرے نبی کے ساتھ ہوتا، مکے میں میرے نبی کے ساتھ تھا، ہجرت میں میرے نبی کے ساتھ تھا، مدینے میں میرے نبی کے ساتھ تھا، بدر میں میرے نبی کے ساتھ تھا، احد میں میرے نبی کے ساتھ تھا، حنین میں میرے نبی کے ساتھ تھا، خیبر میں میرے نبی کے ساتھ تھا۔ ہر موقع پہ صدیق نے میرے نبی کی معیت کو نہیں چھوڑا۔ یہی مقام تھا، مقام معیت والا، جو ملتا گیا صدیق کو، اور صدیق کا مقام سارے صحابہ سے اونچا ہوتا ہے۔ اسی مقام معیت نے صدیق کو اونچا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکل رہے تھے تو قوم کہہ رہی تھی یا موسیٰ انا لمدرکون، آگے دریا آ گیا، ہم تو ڈوب جائیں گے۔ اس موقع پہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ انہوں نے فکر اپنی جان کی نا، تو جواب بھی ایسا ہی ملا، انا معی ربی، رب میرے ساتھ ہے۔ یہاں صدیق نے فکر حضور کی جان کی تو اللہ نے تسلی میں صدیق کو الگ نہیں رکھا، بلکہ جس طرح تسلی اپنے نبی کو دی، جوڑ کے تسلی اللہ نے صدیق کو بھی دے دی۔ اب قیامت تک جب نبی کی تسلی کا ذکر کیا جائے گا، صدیق کی تسلی خود اس میں آ جائے گی، اس کو الگ سے کہنے کی ضرورت ہے۔ یہ جوڑ جو اللہ نے لگایا ہے، کون اس جوڑ کو توڑ سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مقام معیت، پھر مقام معیت کے بعد مقام صدیقیت، اور 3 دن میرے نبی کی معیت الگ تنہائی میں، سارے صحابہ میں یہ درجہ اور مقام کسی کو نہیں ملا جو صدیق کو ملا۔ 3 دن اور 3 راتیں نگاہیں ابو بکر کی ہوتی تھی، چہرہ آمنہ کے لال کا ہوتا تھا، یہ اور کسی کو نہیں ملا۔ پورے 3 دن لگاتار صدیق کیا کرتا رہا تھا غار میں؟ کوئی سوال کر سکتا ہے ان 3 دن اور 3 راتوں میں صدیق کرتا کیا تھا؟ نماز تو تھی کوئی نہ، اور احکام تو تھے کوئی نہ، ان 3 دنوں میں صدیق کا کام کیا تھا؟ رب کعبہ کی قسم میں کہہ سکتا ہوں، صدیق کا کام یہی ہوتا تھا، صبح و شام میرے آقا کے مکھڑے کو دیکھتا رہتا تھا، اپنا ایمان بڑھاتا رہتا تھا، اپنی محبت بڑھاتا رہتا تھا، اور اسی محبت کا نتیجہ نکلا کہ کل جب میرے نبی بیمار ہوئے، میرے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اب سارے پیچھے ہوں گے، میرے ابو بکر کے کو کہو آ کے میرے مصلی کو سنبھال لے۔ خلافت کا درجہ وہ انہی فنائیت کے قربانیوں کی وجہ سے اللہ نے صدیقیت کا مقام بھی دے دیا اور خلافت کا مقام بھی دے دیا۔ باتیں میری آدھی پوری رہتی تھیں ابھی، لیکن وقت پھر بھی اوپر ہو گیا ہے، اس لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔